www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اسلامی سال اور تاریخ کا یہ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام. اس کا ترجمہ ہے بہت پاکیزہ، بہت قابل احترام. اس مہینے کا نام ہے محرم، اور الحرام یعنی بہت زیادہ تاکید ہے اس کی بزرگی میں. یہ بہت برگزیدہ مہینہ ہے، یہ بہت شاندار، قابل اکرام اور قابل توقیر مہینہ ہے، اس لیے کہ اسلام دنیا کا سب سے طاقتور اور سب سے مضبوط نظام ہے، اور کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انقلابات ہیں، ان انقلابوں میں سب سے بڑا انقلاب اسلامی انقلاب تھا، جس کی قیادت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. انہوں نے اس انقلاب برپا فرمایا اور اس کو مستحکم کرنے کے بعد دنیا سے تشریف لے. وہی انقلابی قیادت جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سب سے پہلے قائم، ان کے بعد ابو بکر، ان کے بعد عمر، عثمان، علی، کچھ عرصہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اجمعین، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بعد خلفاء. یہ انقلاب بہت مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر 1200 سال رہا پوری دنیا میں، ایک سپر طاقت کے طور پر. جتنی سپر طاقتیں تھیں جب اسلام ابھرا ہے، وہ دونوں اسلام سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی. پھر اسلام واحد سپر پاور رہا 1200 سال. تو وہ جو 1200 سال ہیں وہ یہی ہجری سالوں سے شروع ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کے ہجرت سے شروع کر دیا، اور پھر مہینہ جو ہے سب سے پہلا ان سالوں کا وہ محرم الحرام، ابتدائی بزرگی سے ہو رہی ہے، ابتدائی تعظیم اور عظمت سے ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد آئے گا صفر، جو بھی مبارک مہینہ. یہ جو مشہور ہے ہمارے یہاں، وہ جب اگلا ہفتے انشاءاللہ صفر کا مہینہ آئے گا تو بیان کریں گے. وہ جاہلانہ باتیں ہیں، اس کے بارے میں منحوس ہونے کی باتیں جاہلانہ ہیں. یعنی جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، 12 مہینے ہیں شمسی. ان میں سے کسی ایک مہینے کو بھی منحوس نہیں کہتے. کتنا بڑا المیہ ہے. حالانکہ انہی مہینوں میں حادثات ہوئے ہیں. جیسے حادثات اسلامی سال اور مہینوں میں ہوئے ہیں، ویسے ہی حادثات انگریزی سال اور مہینوں میں ہوئے ہیں. تو جس سال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور پھر وفات ہوئی، وہ محرم کا شروع تھا. ان سے بہت بڑا حادثہ تھا، کسی نے اسے منحوس نہیں کہا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس انقلاب کے قائد، سب سے بڑے قائد، زمین و آسمان کی بادشاہت جن کو اللہ نے دی، ان کی وفات ربیع الاول میں ہوئی، کوئی اسے منحوس نہیں کہتا. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی، عثمان کی جس مہینے میں ہوئی، یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے، اسے منحوس نہیں کہتے. تو کسی کے پیدا ہونے سے، کسی کی وفات سے کوئی مبارک ہو جائے مہینہ یا کوئی منحوس ہو جائے، اسلام نے کہا ہے ایسی بات نہیں. تو وہ حساب لگانا چاہیے جو لوگ کہتے ہیں الیاذ باللہ کہ محرم ماتمی مہینہ ہے کیونکہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی رضی اللہ عنہ، تو حضرت علی کی بھی شہادت ہوئی. تو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، وہ حضرت حسین سے بھی ویسے ہی محبت کرتے ہیں. تو جن کے لیے یہ ڈبل حادثہ ہے، وہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت. ان کے لیے ڈبل حادثہ ہے اس میں. ایک حضرت عمر جو بہت پہلے وفات ہوئی، ان کو 30 سال تقریباً سال پہلے وفات ہو گئی تھی حضرت حسین کی شہادت سے. ان 30 سالوں میں کسی نے اسے منحوس نہیں کہا. پھر حضرت حسین کی شہادت ہو رہی ہے. تو جو ان دونوں کو ماننے والے ہیں وہ تو منحوس کہتے نہیں اس مہینے کو، حالانکہ وہ تو کہنے چاہیے تھا کہ ڈبل منحوس ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ منحوس ہے اور سنی کہتے ہیں ڈبل منحوس ہے.
شیعہ اس لیے کہتے منحوس ہے کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اور سنی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی بھی ہوئی، حضرت عمر کی بھی ہوئی، لہذا ڈبل منحوس ہے۔ تو زیادہ منحوس قرار دینے کا حق اگر تھا تو ہم سنیوں کا تھا، لیکن ہم پیروی کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سلف صالحین کی۔ اور جو اس وجہ سے اسے منحوس مانتے ہیں، انہوں نے حساب کیوں نہیں لگایا انگریزی مہینے کا؟ اب بھی تاریخ میں موجود ہے کہ 10 محرم کو جب حضرت حسین کی شہادت ہوئی تو انگریزی مہینہ کیا تھا، اس کو ماتم کیوں نہیں کرتے، اس کو منحوس کیوں نہیں قرار دیا؟ اگر قرار دینا تھا تو انگریزوں کے جس پر وہ چلتے ہیں اس مہینے کو منحوس قرار دیتے، اپنے ہی مہینے کو منحوس قرار دے رہے ہو، اپنے ہی پاؤں پہ کلہڑا مارنا، ان سے بڑے بے وقوفی کیا ہو؟ تو یہ منحوس نہیں ہے، یہ مبارک مہینہ ہے۔ جیسے حضرت حسین کی بہت ساری فضیلتیں ہیں رضی اللہ عنہ، ایسے ہی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انہیں اللہ نے 10 محرم کو شہادت دی، محرم میں نہیں بلکہ 10ویں محرم کو، کیونکہ 10ویں محرم مبارک دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہاں پر وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا بھائی کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے یہ تو یوم عظیم، یہ بڑا عظیم دن ہے، عظیم دن کہا انہوں نے، منحوس نہیں کہا۔ یہودی بھی اسے عظیم کہہ رہے ہیں، منحوس نہیں کہہ رہے، یوم عظیم۔ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ اس 10 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ تو 2 انعام ہوئے تھے 10 تاریخ کو، ایک موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور ایک فرعون کی تباہی، ان کی قوم۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکرانے کے طور پر اس کی تباہی اور بربادی کے خوشی میں روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، یہودیوں نے کہا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا جب تم موسیٰ کی تقلید میں روزہ رکھتے ہو تو موسیٰ تو نبی ہیں اور میں بھی نبی ہوں، تو بھائی چارے کا جو رشتہ ہے وہ میرا زیادہ قوی ہے کہ ہم نبیوں کا قبیلہ ہے، وہ اس قبیلے کے ایک فرد وہ ہیں، ایک میں ہوں آخری فرد، تو پھر میں زیادہ حقدار ہوں موسیٰ کے طریقے پہ چلنے کا، تم سے بھی زیادہ۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا اور حکم بھی دیا روزہ رکھنے کا۔ لیکن یہودی شرارتی قوم تھی، وہ یوں کہتی کہ دیکھا ہمارا دن سچا ہے نہیں ہے، ہمارے پیچھے چلنا پڑا تمہارے نبی کو بھی یا نہیں، تو دیکھو ہمارے دن پہ روزہ رکھنا۔ نبی علیہ السلام بیدار دماغ، نبی کا دماغ تو بہت اونچا اور روشن ہوتا ہے، انہوں نے ان کی اس سوچ، اس خطرے کو پہلے ہی سمجھ کر فوراً فرمایا کہ ہم 2 روزے رکھیں گے، ہم ایک نہیں رکھیں گے۔ یہودی ایک رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے۔ تو ہم موسیٰ کی پیروی بھی کر رہے ہیں اور یہودیوں کی پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی ہوگی، یہودیوں کی نہیں ہوگی، اور یہودیوں کی نفی کے لیے 2 دن رکھیں گے تاکہ یہ یہودی نہ کہہ سکیں کہ ہمارے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 روزے رکھو، لہذا یہ اب نفلی روزے ہیں، اگر کوئی اسے رکھے 2 روزے تو اچھی بات ہے۔ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا چاہیے، نفلی روزہ ہے، ثواب ہے، نہ رکھے تو گناہ کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی دل چاہتا ہے رکھنے کو اور 9ویں کا نہیں رکھ سکا تو بھی وہ 10 کا روزہ رکھ لے اور اس کے ساتھ 11 تاریخ کا بھی رکھ لے تاکہ 2 ہو جائے۔ صرف 10 محرم کا منع ہے کیونکہ اس میں یہودیوں کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ مقصود نبی علیہ السلام کی پیروی ہے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کو پسند کیا اور یہودیوں کی پیروی کو ناپسند کیا، لہذا اس عمل میں دونوں چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، یہ تو خوشی کی خبر سنائی انہوں نے کہ ہم اس خوشی میں، اس مہینے میں یہ چیز ہوئی تھی، یہ انعام ہوا تھا۔ تو یہ اسلامی انقلاب، اسلام تو نام کس سے ہے؟ سلامتی سے، سین لام میم، سلامت، سلام کا مطلب جانتے ہیں؟ تباہی ہے اس کا مطلب نحوست ہے، اس کا مطلب بربادی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سلام کا مطلب سلامتی ہے، بربادی کی نفی، نحوست کی نفی۔ اس انقلابی دین کا جو پہلا مہینہ آتا ہے سال کا اور اسے ہم منحوس کہہ دیں، اس کو منحوس کہا، یہ یہودی سازش ہے۔ انگریزی منحوس کو مہینے کو نہیں کہا، جسے کہنا چاہیے تھا، شمسی پر ان کا نظام چلتا ہے، اسے نہیں کہہ رہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا جنوری منحوس مہینہ ہے، فروری منحوس مہینہ ہے، جولائی جو منحوس مہینہ ہے، اگست منحوس مہینہ ہے، کوئی نہیں۔ صرف اسلامی رہ گیا جو 1200 سال انقلاب اور جس نے دنیا کو امن دیا اور آئندہ بھی امن دے گا۔
اور اب جو اسلام زندگی گزار رہا ہے وہ مظلومیت کی گزار رہا ہے، اور مسلمان زندگی گزار رہا ہے بدعملی کی. مسلمان مظلومیت کی نہیں گزار رہا. مسلمان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی اپنی بدعملی کی وجہ سے. اسلام خوب ہے، اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، اسے چھوڑ دیا مسلمانوں نے، بدعملی اختیار کر لی. اس کی نحوست ہے، اس کی وجہ سے پٹ رہے ہیں. مسلمان پٹ رہا ہے اور اسلام مظلوم ہو گیا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام نے اس دن کا یہ تعلیم دی. اس کے بارے میں وقت ختم ہو رہا ہے. ایک اور بھی اس میں آتی ہے کہ 10 محرم کو سرما بھی لگا لینا چاہیے. یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ آنکھ پھر سارا سال مختلف بیماریاں جیسے دکھنے آتی ہے، اس قسم کی بیماری سے اللہ تعالیٰ آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں. 10 محرم کو سرما لگانا چاہیے. مرد بھی لگائیں، عورتیں بھی لگائیں، بچوں کو بھی لگائیں. یہ بھی تعلیم آتی ہے کہ اس دن میں اچھا کھانا پکائیں. جیسا کھانا اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق روز پکاتے ہیں آپ، جو جس کی استطاعت ہے اس کی نسبت بہتر کھانا اس دن پکائے، اپنے گھر والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے نہیں. کیونکہ جب ہر ایک نے گھر میں پکانا ہے تو ہر محلے والا ہی پکا رہا ہے، اس کو عمل کرنا چاہیے. اس پر جب ہر محلے والے نے پکایا ہے تو اس کو بانٹنے کی ضرورت کیا؟ ہر ایک کے گھر میں جو غریب کھا رہا ہے اس دن ذرا بہتر کھا لے، اس دن ذرا بہتر کھانا پکا لے. یہ تعلیمات ہیں. تو یہ تعلیمات ساری کی ساری بتا رہی ہیں کہ نحوست نہیں ہے. اچھا کھانا پکاؤ، دن منحوس ہو، ہمارے کسی عزیز کی وفات ہو جائے اور اس دن ہم اچھا کھانا پکائیں، ایسا ہوگا؟ کھانے کی ہوش نہیں ہوتی، اچھا کھانا کیسے پکائیں گے؟ تو اس لیے یہ باتیں غلط ہیں. بلکہ یہ ان بزرگوں کی فضیلتیں ہیں کہ جیسے کہ رمضان میں وفات ہو جائے کسی کی تو ہم کہتے ہیں اللہ نے اس کو رمضان کی موت دی، خوش ہوتے ہیں. اللہ نے اسے جمعے کی موت دی، اللہ نے اس کو محرم کی 10 تاریخ کی موت دی جو کہ مبارک اور عاشورہ کا دن ہے. خیر ان کی قربانیاں بہت بڑی تھیں، وہ شہید ہوئے راہ حق میں. اللہ ہمیں بھی ان کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ظالم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بےخکنی کرے، اور ہم سب کو دین پر عمل کی توفیق دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.